الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین، انجینئر محمد علی مرزا بخاری کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 2812، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ عمار انہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے اور وہ باغی گروہ عمار کو جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا۔ یہ حدیث پیش کر کے سامعین، انجینئر محمد علی مرزا کہتے ہیں کہ جی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ نے قتل کیا۔ اس بنا پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھے، جہنم کی طرف بلانے والے تھے، حقیقتاً باغی تھے، ان کی خطا اجتہادی نہیں تھی۔ یہ نظریہ انجینئر محمد علی مرزا سامعین پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو نظریہ انجینئر محمد علی مرزا پیش کرتے ہیں، یہ بخاری و مسلم کی 2 صحیح احادیث مبارکہ کے خلاف ہے۔ بخاری و مسلم جن کا نام انجینئر محمد علی مرزا تو لیتے ہیں کہ جی ہم نے بخاری و مسلم سے کھول کے رکھ دیا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کو، لیکن سامعین یہ جو 2 احادیث مبارکہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اس موقف کے لیے موت ہیں اور جن سے انجینئر محمد علی مرزا ڈرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیجئے سامعین، یہ آپ کے سامنے پہلی حدیث ہے مسلم شریف کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں 2 گروہ ہوں گے، ان دونوں کے درمیان سے دین میں سے تیزی سے باہر ہو جانے والے نکلیں گے، انہیں وہ گروہ قتل کرے گا جو دونوں گروہ میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا، جو دونوں گروہ میں سے زیادہ حق کے لائق ہوگا۔ اب اس حدیث میں دیکھیے سامعین، جن 2 گروہوں کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے وہ 2 گروہ کون سے ہیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جیسا کہ سامعین انجینئر محمد علی مرزا کو بھی تسلیم ہے یہ بات، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں لکھا ہے۔ پھر ان دونوں گروہوں کے درمیان سے نکلنے والا گروہ کون سا ہوگا؟ خوارج کا ہوگا۔ تو ان خوارج سے قتال کرنے والے گروہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ زیادہ حق کے لائق ہوگا، یعنی دوسرا گروہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ بھی حق پر ہوگا، لیکن ان کی بنسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حق کے زیادہ لائق ہوگا، یا جیسے دوسری حدیث میں ہے کہ حق کے زیادہ قریب تر ہوگا۔ تو دیکھ لیجئے سامعین، اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لیے فرمایا کہ وہ بھی حق پر ہوں گے۔ اسی لیے سامعین یہ حدیث انجینئر محمد علی مرزا کے اس نظریے کے لیے موت ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا اس حدیث کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے سامعین ایک اور حدیث دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے یہ بخاری ہے، حدیث نمبر ہے 2704، کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرا دے۔ وہ 2 بڑے گروہ کون سے ہیں سامعین؟ ایک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے لیے کیا الفاظ استعمال فرمائے؟ عظیم کے الفاظ استعمال فرمائے، نہ کہ باغی کے۔ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ حقیقتاً باغی ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح حدیث عمار میں فئۃ الباغیہ کے الفاظ استعمال کیے یہاں بھی کرتے نا، لیکن ایسا نہیں فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو سامعین ان دونوں احادیث مبارکہ کی بنا پر ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے زیادہ قریب تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق پر تھے، ان کی خطا اجتہادی تھی اور ان کی جماعت مسلمانوں کی ایک عظیم جماعت تھی، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس لیے انجینئر محمد علی مرزا کا یہ جو موقف ہے وہ ان دونوں احادیث مبارکہ کے خلاف ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا جو حدیث عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ باقی سامعین یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ پھر حدیث عمار کس پر فٹ ہوتی ہے؟ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون تھے؟ تو سامعین یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ حالت جنگ تھی، یقینی طور پر کسی کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ قاتلین عمار تھے۔ ہاں قرائن کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قاتلین عمار وہی لوگ تھے جن لوگوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، یا ان کو شہید کرنے کے اندر ان کا
کا کردار تھا، اور وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پر جو ہے وہ متفق ہو جائیں۔ اسی لیے سامعین ان لوگوں نے جنگ جمل کرائی، اور ان کی وجہ سے جنگ جمل ہوئی، اور اس میں انہوں نے صحابہ کرام کو شہید کیا۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل نے ان کی شہادت کی خبر دی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جہنم کی خوشخبری دی۔ کیوں یہ خوشخبری دی گئی ذرا بتائیں نا انجینئر محمد علی مرزا، جبکہ یہ قاتل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھا، اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں بھی سامعین وہی لوگ ملوث تھے جو قصاص عثمان نہیں چاہتے تھے، جو نہیں چاہتے تھے کہ صحابہ کرام متفق ہو جائیں قصاص عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے برات کا اظہار کیا۔ لیکن سامعین اگر انجینئر محمد علی مرزا یا ان جیسے لوگ ہماری ان دونوں احادیث مبارکہ کو اور ہمارے اس اہل سنت والجماعت کے موقف کو تسلیم نہیں کرتے، تو ہم ان سے ذرا سوال کرتے ہیں نا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اس حدیث عمار کے آ جانے کے بعد اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی نہیں بلکہ ان پر یہ حدیث عمار فٹ ہوتی ہے۔ سامعین ان سے ذرا یہ بات سن لیجئے۔ مراد ہے میں بھی اجتہادی خطاب، میں اپنی ویڈیو میں بتا دوں، اجتہادی خطاب میں مانتا ہوں اس وقت تک جب تک عمار قتل نہیں ہوئے تھے۔ آج کی ڈیٹ میں کوئی اجتہادی نہیں ہے۔ تو سامعین آپ نے سنا، اب انجینئر محمد علی مرزا حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد تو کہتے ہیں کہ جی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطا اجتہادی نہیں تھی، اور ان پر وہ حدیث فٹ کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کو باطل پر کہتے ہیں، ان کو جہنم کی طرف بلانے والا کہتے ہیں۔ ہمیں ذرا انجینئر محمد علی مرزا اس سوال کا جواب دے کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر وہ جو صحابہ 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام ان جنگوں کے دوران الگ ہو گئے، ان لوگوں نے آ کر ان صحابہ کرام نے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیتے نا، اگر یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ حق پہ کون ہے یا باطل پہ کون ہے، یا بقول آپ کے کہ قتل عمار کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطل پر ہونا واضح ہو گیا تھا، وہ باطل پر تھے، تو یہ 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام جو نیوٹرل ہو گئے تھے بقول آپ کے سامنے ان سے سن لیجئے۔ اکثر لوگ تو جنگ صفین اور جنگ جبل میں ہی جو ہے وہ پہاڑوں میں جا کے بیٹھ گئے تھے، 30-40 ہزار صحابہ کرام نیوٹرل ہو گئے تھے۔ تو بقول آپ کے یہ صحابہ کرام کیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہیں ہوئے؟ 30 سے 40 ہزار صحابہ کرام، اور صحابہ تھے، ایک دو بندوں کی تو بات نہیں ہے اور نہ ہی کسی عام بندے کی بات ہے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ ایک سوال سامعین ہمارا انجینئر محمد علی مرزا سے ان کے موقف کے متعلق یہ ہے۔ دوسرا سوال سامعین ہمارا یہاں یہ ہے انجینئر محمد علی مرزا سے کہ ان کے بقول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھے، معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، تو کیا ایسے گروہ کو خلافت راشدہ دی جاتی ہے؟ ان کو خلیفہ تسلیم، امام تسلیم کیا جاتا ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے؟ ذرا ہمیں یہ بتائے نا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کیوں کی؟ اگر وہ جہنم کی طرف بلانے والے تھے، وہ باطل پر تھے، وہ حقیقتاً باغی تھے، تو ان کو خلافت راشدہ کیوں دی؟ ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں کی؟ انہیں اپنا امام کیوں تسلیم کیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ ہمیں اس سوال کا بھی جواب دے۔ اسی طریقے سے سامعین تیسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا ہمیں یہ بتائیں کہ قتل عمار کے بعد ان کے بقول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باطل پر ہونا، خطا اجتہادی نہ ہونا، جہنم کی طرف بلانے والا ہونا بقول ان کے واضح ہو چکا تھا، تو پھر وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی، جن کے عمل کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دی اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، وہ الگ کیوں نہیں ہوئے؟ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ یہ تین سوال ہمارے سامنے انجینئر محمد علی مرزا کے اس موقف کے لیے موت ہیں، جن کا کوئی جواب انجینئر محمد علی مرزا کے پاس نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ جو دو حدیثیں ہم نے پیش کی سامعین ہیں، وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی اور شافی ہیں۔ بہرحال سامعین ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہی موقف ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چاہے یا اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جماعت ہو، ان دونوں حضرات کی خطا اجتہادی تھی، یہ باطل پر نہیں تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور وہ جو ہے حق کے زیادہ قریب تھے ان جنگوں کے اندر۔ بہرحال سامعین یہ حدیث عمار کے متعلق میں نے آپ کے سامنے کچھ وضاحت رکھی، امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔